احساس سے ضیاع ہی رہنا چاہیے یا جن لوگوں نے کیا، جن لوگوں نے کروایا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، یا آپ بلیو کرتے ہیں نہیں لیٹس موو فارورڈ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر ہم ایسے واقعات کو اوپر درگزر کریں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پورا ایک فریم ورک بننا چاہیے، ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ ایک بننا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی، اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں، وگرنہ یک طرفہ اگر کریں گے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. ہمیں اکراس دا بورڈ اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنانا چاہیے. اچھا، ابھی آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ عمران نیازی یا عمران خان صاحب وہ اس سازش کا حصہ تھے، یہ 9 مئی کو جو ہوئی. اب اس کا ذکر سازش کی بالکل اچھا نہیں، سازش کی بالکل اچھا. اب یہ منسٹر آف انٹیریئر کہہ چکے نہیں میں نے ایویڈنس دیکھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت چیف ایگزیکٹو، جب یہ گفتگو آپ فرماتے ہیں یا منسٹر آف انٹیریئر فرماتے ہیں، بٹ یو آر دا چیف ایگزیکٹو، یو آر دا پرائم منسٹر، کیا اس بات کی کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کے اندر ڈائریکٹلی ملوث ہیں؟ اس کی ایویڈنس ایبسلیوٹلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ نے ویڈیو، آپ جیسے دوسرے جو اینکرز ہیں یا ان کی اپنی جو ویڈیوز ہیں عمران نیازی کی، کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر میرے لوگوں نے کچھ کیا تو میں اس کو ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران نیازی کہہ رہا ہے. اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ جائیں گے اور جا کے بدلہ لیں گے تو میں اس کو ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران نیازی کہہ رہا ہے. اور اس کے لوگوں جو اس کے قریب ترین اس کے جو چیلے چانٹے ہیں، ان کے آپ نے میسیجز سن لیے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہنچو، یہاں پر آؤ. اور وردیاں کنہوں نے لٹکائیں؟ عمران نیازی کا بھانجے تھے. مطلب کہنے کا یہ کہ افسوس آتا ہے، ایسا کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو ثبوت چاہیے. عقل کے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران نیازی اس کا موجد ہے، وہ اس کا سب سے بڑا اس سازش کا وہ اس کا پلانر ہے، اور اسی نے پلان کی اور اسی نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا. آپ یہ ایک اتحادی حکومت ہے پرائم منسٹر صاحب، ٹھیک ہے، وی آر ایٹ دا فیگ اینڈ، اسمبلی کچھ دنوں میں تحلیل ہونے والی ہے، آپ نے آلریڈی اناؤنس کر دیا، الیکشنز آ رہے ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا اس اتحادی حکومت کے اندر آج ایز وی اسپیک آپ کی اپنی جماعت کے اندر کوئی ڈویژن ہے کہ عمران خان فارمر پرائم منسٹر کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس پہ ایک ہے جس میں بات کر سکوں، آئی ڈونٹ ریپیٹ اٹ، کہ سویلین جو انسولیشنز ہیں وہاں پر ملٹری ایکٹ نہیں، وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگے گا. ملٹری انسولیشن کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہاں پر ملٹری ایکٹ آئے گا. اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ کون شخص ہے کون نہیں، افراد کے نام یا ان کا وہ، یہ ہم نے ایک باقاعدہ اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس کا ایک طے کر دیا، فریم ورک ہے، فریم ورک کہ بھئی یہ اس طرح قانون حرکت میں آئے گا. اب ہم انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اپنی مدت پورے ہونے سے کچھ دیر پہلے ہم انشاءاللہ ہم اپنا اقتدار جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے. اور جو ہم نے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آئندہ کے لیے، دیکھیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان ابھی بھی IMF کے مرہون منت ہے، ابھی بھی IMF کی شرائط ہم پر لاگو ہیں. آزاد قومیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ وتیرہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک بنیاد الحمدللہ بن گئی ہے کہ اب ایک تو ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو چکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ہماری جو فارن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں ان میں استحکام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اکانومی کو اب ہم لے کے جا رہے ہیں اس طرف جہاں پر صرف اور صرف ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے، اس کے ساتھ مشروط ہے قربانی، احسار، محنت، امانت اور دیانت. یہ اگر ہم جو پلان ہے اس کے اوپر ہم یکسوئی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے تو خدا کی قسم پاکستان اگلے چند سالوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کا پلان بن چکا ہے. آپ جانتے ہیں SIFC، جس کو میں عرف عام میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ریکوری
پلان، اس میں زراعت، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی. کل جس بات کر رہے تھے آپ پروگرام کی، دانی اسکولوں کے بچوں کی 60% زیادہ ہماری آبادی نوجوان نسل پر محیط مشتمل ہے. 60%. اٹس اے چیلنج، اٹس این اپرچونٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس نوجوان نسل کو اگر ہم ہتھیار دے دیں تعلیم کا، ماڈرن ٹیکنالوجیز کا، یہ خدا گواہ ہے کہ اس ملک میں خوشحالی کا انقلاب لے آئیں گے. تو اگلے اپنا الیکشن کے بعد جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، مجھے امید ہے وہ کام اگر ہمیں ملا نواز شریف کی قیادت میں، تو میں آپ کے آج اس انٹرویو میں کہتا ہوں کہ بشرطے کی زندگی ہم انشاءاللہ 5 سالوں میں پاکستان کی جو حالت ہے وہ مکمل طور پر بدل دیں گے انشاءاللہ. اس ملک میں خوشحالی اور ترقی کا سفر ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ قرضوں کی زندگی سے ہم جان چھڑائیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. یہ پروگرام ہم نے ایک دے دیا ہے، جو کہ اس وقت ہر جگہ سیمینار بھی ہو رہے ہیں، اور عملی طور پر میدان میں اس کے اوپر ایز اے اسپیک کام شروع ہو. ایک بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر. وہ وی کین گیٹ ٹو دی الیکشنز، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں. یہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جس طرح 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ڈسمنٹلنگ ہوئی، لوگ تتر بتر ہو گئے، چھوڑ کے چلے گئے، پریس کانفرنسز کا انبار لگ گیا، اور وہ اسکرپٹ بھی ایک جیسا ہی تھا. تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا، آر ٹی ایس بیٹھا، سب کچھ بیٹھا یا بٹھایا گیا، جو کچھ بھی ہوا، مسلم لیگ نون کو اب موقع ملا ہے، آپ باقاعدہ طور پر اس کا بدلہ دے رہے ہیں. اوبویسلی ریاست بھی اس کے ساتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور آپ نہیں چاہتے، حکومت نہیں چاہتی، مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت بھی 2023 کے الیکشن میں جائے. دیکھیں، میاں نواز شریف عدلے بدلے کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے. مجھے ایک مثال دے دیں، یہ 14 مہینے اس کو لے لیں، اور 2013-18 بہت ماضی میں نہیں جاتے، ماضی میں ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. 2013-18 میں کیا میاں نواز شریف کی حکومت میں کسی مخالف کو چونٹی بھی کاٹی گئی؟ پلیز لیٹس فیس دا فیکٹس. کسی کو چونٹی بھی کاٹی گئی؟ کوئی یعنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہ میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، اس کے تحت کسی کو جیل 1 سال تو دور کی بات ہے، 2 سال تو دور کی بات ہے، جو ہم نے کاٹی ہیں، ہمارے بچوں نے کاٹی ہیں، یہ اتحادی جماعتوں کے ان کے افراد نے کاٹی ہیں، ورکرز نے کاٹی ہیں. 1 گھنٹے کو گیا وہ جیل میں. ایک بات. دوسری بات، 2018 میں ڈسمنٹل مسلم لیگ نون کو کیا گیا، پیپلز پارٹی کو کیا گیا. جنوبی پنجاب میں آپ راتوں رات محاذ بن وہ دوپٹے کن کو پہنائے گئے، اور محاذ جو ہے وہ جنوبی پنجاب محاذ راتوں رات کس طرح مارز وجود میں آئے؟ وہ کون تھے؟ اور کس طرح پھر ان کو جہازوں میں لاد کر بنی گالا پہنچایا گیا؟ وہ ہم نے تو نہیں کیا تھا. یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ کام کیا. آج اگر وہی کنگز پارٹی یا پی ٹی آئی کہہ لیں، جن کو راتوں رات اپنا دوسری پارٹیوں سے، مسلم لیگ نون سے، ہمیں اس لیے یہ کام کیا گیا کہ ہماری حکومت نہ بنے. ہر طریقے سے جو آر ٹی ایس جو بند کی گئی، وہ اس لیے بند کی گئی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہ بنے. اور بدترین دھاندلی ہوئی. کبھی آپ نے سنا تھا کہ شہروں میں الیکشن کے نتائج کئی ہفتے لگ گئے، اور دیہاتوں میں وہ چند گھنٹوں میں آنے شروع ہو گئے؟ یہ تو الٹ ہوا کرتا تھا کہ دیہاتوں میں اپنا کئی دن یا ہفتے لگ جاتے تھے، شہروں میں تو چند گھنٹوں میں رزلٹ آ جاتے تھے. یہاں پر آپ یقین کریں کہ اپنے شہروں میں رزلٹ جو ہے وہ رات کو روک دیے گئے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی. تو آج جو ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. وہی جو پی ٹی آئی میں جو دوپٹے پہن کے وہ پلانگتے ہوئے گئے تھے، آج وہ دوپٹے اتار کر پلانگتے ہوئے اب وہ اپنی پارٹیاں بنا رہے ہیں. ہمارا اس سے کوئی سروکار ایٹ دیئر فری ول وہ جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے. ہمیں وی آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دس ایٹ آل.
اچھا Absolutely none whatsoever. مطلب perhaps they've saw the light, they've seen the light کہ جس طرح اس وقت وہ کوئی روشنی دیکھ رہے تھے ستارے کی اس طرف بھاگ رہے اب تھے, شاید اندھیرا آپ دیکھ رہے شاید وہاں پر اندھیرا ہو گیا اور اب ستارہ کہیں اور چمک رہا ہے, وہاں جا رہے ہیں بالکل. اچھا الیکشنز پہ آ جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. لیکن ان کے ان their own right وہ سیاستدان ہیں, ان کے ووٹ بینکس ہیں, ان کا اختیار ہے, ان کا حق ہے, جہاں جائیں وہ جائیں. وہاں کا اندھیرا دیکھ کے آپ کی روشنی کی طرف آئیں گے تو آپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا نہیں. دیکھیے embrace کرنے میں. دیکھیے یہ ہمارے اگر لوگ وہ راستہ بھول گئے تھے تو اب وہ راستہ اپنا واپس آئیں گھر کو تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے, کیونکہ ان کو راستے سے زبردستی ہٹایا گیا تھا ان کو.